دو قسم کے کھانے مشہور تھے. اللہ نے من و سلوہ رکھا بنی اسرائیل کے لیے، تسنیم و کوثر رکھا بنی اسماعیل کے لیے. مولا سلامت رکھے آپ. کلیم اللہ کو رکھا، توجہ رہے، کلیم اللہ کو رکھا بنی اسرائیل میں، روح اللہ کو رکھا بنی اسرائیل میں، حبیب اللہ کو رکھا بنی اسماعیل میں، ولی اللہ کو رکھا بنی اسماعیل میں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ کے خزانے میں گھر دو تھے، بیت المقدس دیا بنی اسرائیل کو، خانہ کعبہ دیا بنی اسماعیل کو. جس نے منسوخ ہونا تھا وہ انہیں دیا جن کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، جس نے قیامت تک رہنا تھا وہ ان دو بھائیوں کو دیا جن کے حکم قیامت تک چلیں گے. ٹھیک ہے جناب؟ شاباش شاباش. بنی اسرائیل کو بھی بڑی نعمتیں عطا کی، بنی اسماعیل کو بھی بڑی نعمتیں عطا کی. ویپن ادھر بھی ہے، ویپن ادھر بھی ہے. ادھر کے ویپن والا فرعون کے دربار میں اپنے ویپن سے بنے ہوئے اژدہا سے گھبرا جاتا ہے، اور ادھر بنی اسرائیل والا کلہ اژدر کے ایسے ٹکڑے کرتا ہے کہ آج نجف میں سانپ ہے مگر ڈستا نہیں. اللہ اکبر. اللہ جائیے تحقیق کر لیجیے. ٹھیک ہے جناب؟ مولا سلامت رکھے. غیبت ادھر بھی رکھی، غیبت ادھر بھی رکھی. خضر بھی غائب ہے. خضر غائب ہے کہ نہیں؟ انبیاء میں سے الیاس بھی غائب ہے، ان سے پہلے ادریس بھی غائب ہیں. بنی اسرائیل کے عیسیٰ بھی غائب ہیں. توجہ رہے، ادھر بھی رکھی. کتابیں ان کو بھی دی، کتابیں ادھر بھی دی. اللہ کے خزانے میں کتابیں 4 تھیں، تورات، زبور، انجیل بنی اسرائیل کو دی، قرآن بنی اسماعیل کو دیا. جن کتابوں کے احکام منسوخ ہونے تھے وہ بنی اسرائیل کو دیے. جس کے قرآن کی آفاقیت قیامت تک جاری ہے وہ بنی اسماعیل کو دیا. ہے کہ نہیں جناب؟ غیبت وہاں بھی ہے، غیبت یہاں بھی ہے. ان کے آخری کو آسمان پہ بٹھایا، بنی اسماعیل کے آخری کو زمین میں رکھا. اس کی بھی ایک وجہ ہے، آج کوئی بائبل آپ کو سلامت نہیں ملتی. لاہور کی بائبل اور ہے، نیو یارک کی اور ہے، جو بائبل ٹورنٹو میں چھپے گی وہ اور ہے، جو دلی بمبے میں ہوگی، حیدرآباد دکن میں چھپے گی وہ اور ہے. ایک نسخہ دوسرے نسخے سے نہیں ملتا. قرآن تہران میں چھپے تو بھی وہی ہے،
مکے میں چھپے تو بھی وہی ہے، وہابی چھاپے تو بھی وہی، شیعہ چھاپے تو بھی وہی، کہ جس غائب کو آسمانوں میں رکھا کیونکہ وہ آسمانوں میں چلا گیا، اس کی امت نے امینڈمنٹ کر دی، اور جس کا وارث بنی اسماعیل کا دنیا میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے خبردار قرآن میں تبدیلی کی میں نکل کے آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے جناب؟ یہ دونوں خاندانوں میں تفوق بھی رہا، بنی اسرائیل یہ کہتے رہے کہ ہم افضل ہیں، آج بھی چل رہا ہے، بنی اسماعیل یہ فرماتے رہے کہ ہم افضل ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے؟ نعمت الہی ادھر بھی ہے، نعمت الہی ادھر بھی ہے، پتہ کیسے چلے؟ تھیوری تو مل گئی کہ بنی اسماعیل افضل ہیں، مگر پریکٹیکل کیسے ملے؟ تبھی اللہ نے دو ہستیوں کو زندہ رکھا، بنی اسرائیل کے آخری کو بھی زندہ رکھا، بنی اسماعیل کے آخری کو بھی زندہ رکھا، اور ایک میدان میں اللہ بلائے گا، دنیا والوں جسٹیفائی کر لینا، بنی اسرائیل والا نماز پڑھائے تو بنی اسرائیل افضل ہے، بنی اسماعیل والا مہدی نماز پڑھائے تو خاندان محمد افضل۔ مولا سلامت، مولا آباد و شاد، بڑی مہربانی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے رائش، شکریہ، سلامت شاہ جی، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے قبلہ، زید بھائی، زیدی صاحب، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اقبال بھائی کے درجات بھی بلند کرے، مرزا مہدی علی خان کے درجات بھی بلند ہوں، اور جتنے بھی ہمارے بھائی بہن حسینیہ میں کل تک ہوتے تھے، آئینی بشیر بھائی سمیت، اللہ سب کے درجات بلند فرمائے۔ اور آج جو ہمارے سعادت باقری صاحب کی طرف سے باقری فیملی کے جو مرحومین ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، جن مرحومہ کا انتقال آج ہی جو دفن ہوئی ہے، اللہ ان کو بھی جوار سیدہ میں جگہ دے۔ جتنے مومنین مومنات دور نزدیک سے اس عشرے میں تشریف لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اب ظاہر ہے گفتگو یہاں تک آ گئی، ابھی تو بہت چیزیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ، کل اور پڑھیں گے، مگر آج کی حد تک یہاں میں روک رہا ہوں سیرت معصوم کے اس پہلو کو۔ ایک نقطہ اور رہ گیا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے آواز دی جب ابراہیم نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ وَاجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ کہا اس طرح کرو، تم نے جو پوچھا ہے نا ابراہیم کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں، تو اس طرح کرو کہ 4 پرندے پکڑ لو، ان کو ذبح کر لو، ان کی منقاریں پکڑ لو، منقاریں ہاتھ میں رکھو، 4 پرندوں کی، 4 کے نام لکھے ہوئے ہیں حاشیہ قرآن میں، سب کے سب نام لکھے ہوئے ہیں، اور پھر ان مردہ جانوروں کو، پرندوں کو پکارو۔ تو عجیب، یاتینا کا سایہ، سائی سمجھتے ہیں نا، سائی، وہ جو سائی ہوتی ہے حج میں، جو سائی ہوتی ہے، وہ سائی کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں آ جائیں گے۔ تو جانور بھی جانتا ہے، پرندہ بھی جانتا ہے کہ اگر مردہ ہونے کے باوجود بھی نبی پکارے تو انکار نہیں کرنا ہے۔ مردہ تو آپ ایمان سے بتائیے، یہ مردہ پرندے افضل ہیں یا زندہ مردہ ضمیر افضل ہے کہ نبی پکار رہا تھا اور وہ بھاگے جا رہے تھے؟ کون افضل ہے؟ ذرا غور کریں۔ اب یہ ایک مثال اور سن لیں، وہ انشاءاللہ سکہ بند ہو جائے گی۔ یہ مثال جو اب میں عرض کرنے جا رہا ہوں، حضرت عامر
ابن الجموع رضی اللہ تعالی عنہ صحابی پیغمبر ہیں، ہینڈی کیپ ہیں، دونوں ٹانگیں لکڑی کی ہیں، ہینڈی کیپ. تو جب لشکر جا رہا تھا احد کی جنگ کے لیے تو راستے میں چوراہے میں کھڑے رو رہے تھے. حضور گزرے، ماذا یبکیک یا عامر، عامر کس شے نے رلایا ہے؟ کہ سرکار اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں کہ جہاد میں شرط ہے سالم ہونے کی. اگر میں آج ہینڈی کیپ نہ ہوتا تو آج میں بھی آپ کے ساتھ چلتا. ابھی نبی نہیں بولے کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، سوال ختم نہیں ہوا کہ اللہ کی طرف سے جبریل آ گئے اور جبریل نے کہا اللہ کے نبی آپ کا رب کہتا ہے ہم نے آپ کے صحابی کی نیک نیتی کے عوض اپنے شریعت کے احکام کو واپس لے لیا، ہم نے اپنی شرط بدل لی ہے. یہ ہینڈی کیپ سے ہی ایکسپشنلی ہم اس کو لڑنے کی اجازت دیتے ہیں. خوش ہو کے لکڑی کی ٹانگوں کے ساتھ سوار ہو کے سواری پر احد کے میدان میں آئے، کشتوں کے پشتے کیے اور شہید راہ خدا ہوئے. آج بھی سید الشہداء حضرت حمزہ کے ساتھ دفن ہے، جہاں ظاہر ہے کہ اور بھی صحابی دفن ہیں، عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، وہاں پر حضرت حمزہ کے بالکل پاس یہ بھی دفن ہے. جب یہ شہید ہو گئے ان کی زوجہ کو کسی نے اطلاع دی کہ آپ کا ہسبینڈ تو شہید ہو گیا، وہ میدان میں آئیں اور انہوں نے آ کر نبی سے پوچھا اللہ کے نبی اجازت ہے میں اپنے شوہر کی لاش کو گھر لے جاؤں، بقی میں جا کے دفن کروں گی؟ آپ نے بڑی بے نیازی سے کہا، یہی جملے ہیں، لفظ بلفظ جملوں کا ضامن ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اگر جاتا ہے تو لے جا، اگر جاتا ہے تو لے جا. خدا کی قسم راوی نے لکھا کہ اس نے بڑی کوشش کی کہ لاش اٹھی ہی نہیں، بڑی کوشش کی لاش نہیں اٹھی. مردوں نے مل کے لاش اٹھائی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ناکا پہ رکھ بھی دی، ناکا نہیں چلا، ناکا کو مارا گیا نہیں چلا، وہ وہیں پہ دفن ہوا. تو مجھے ایک مسئلہ اور سمجھ میں آ گیا کہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو مر بھی جائے نبی کو اکیلا چھوڑ کے میدان میں نہ جائے. ذرا سیرت دیکھیں معصوم کی، سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا بار بار کہ مالی لا ارل ہدہد، وہ ہدہد کہاں غائب ہو گیا؟ ذرا سا آفتاب لگا ہے باڈی کو، سو رہے تھے کہ وہ ہدہد کہاں گیا جو جس نے سامنے سایہ بنایا ہوا تھا؟ اور کہا یہ صرف یہ جملہ کہنا ہے کہ لَأَذْبَحَنَّهُ او لَأُعَذِّبَنَّهُ، آ جائے او لَيَأْتِيَنَّنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا تو جینون ریزن لے آئے یا میں اسے ذبح کر دوں گا یا اسے عذاب کر دوں گا. تو حضرت سلیمان کے دور میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ جو ساتھی نبی کو چھوڑ کے چلا جائے وہ ذبح کر دینے کے قابل ہے یا عذاب خدا کے قابل ہے. تو قرآن سے ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے جناب. شاباش. بس تقریر
تمام ہو گئی. کل انشاءاللہ یہیں سے آگے چلیں گے. 2 اور تقریریں باقی ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بہت تعاون کیا ہے. کل ڈونیشن میں بھی ہم بڑے شکر گزار ہیں. مزید بھی آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آج بھی ذرا مہربانی کیجئے ڈونیشن دے کے جائیے گا. اور سامنے والا یونٹ بھی انشاءاللہ لینا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. آپ بھی آگے آئیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ یونٹ بھی لے لیں گے. اور اس کا مارگیج بھی دینا ہے انشاءاللہ. پورا مارگیج بھی اس کا ادا کرنا ہے. نیو یارک سے تو ہم فارغ ہو گئے, مارگیج پورا ادا ہو گیا. اب یہاں کا مارگیج انشاءاللہ ادا کرنا ہے. آپ حضرات مہربانی کریں, میں بھی اس میں حصہ ڈالوں گا اللہ کے فضل و کرم سے. ہمارے جعفر بھائی سے بھی گزارش ہے کہ یہ بھی آگے آئیں ذرا, تاکہ انشاءاللہ ہم مل کر اللہ کے فضل و کرم سے, تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بڑی مہربانی آپ کی پریزنٹ سے بھی, آپ کے ڈونیشن سے بھی, آپ کے تعاون سے بھی. بہت تحریک دینداری کا جو قافلہ ہے رواں دوا ہے اور بہت مدد ہو رہی ہے. بس تقریر تمام ہو گئی. صرف آج کی حد تک 4 جملے کہنے ہیں, وہ بھی سادات کی رہائی کے. یہ سیدہ زینب کی رہائی کے دن, یہ بی بی ام کلثوم کے رہائی کے دن, یہ سیدہ رقیہ کے رہائی کے دن, یہ سید سجاد کی قید رہا ہونے کے دن, یہ باقر العلوم کی رہائی کے دن. پہلا جملہ تو یہ کہنا ہے کہ جب رہائی ہو گئی, یزید کی طرف سے حکم دیا گیا, جلاد سے کہا گیا, آہنگر سے, حداد سے کہا گیا کہ جا کر حسین ابن علی کے فرزند عابد بیمار کے گلے سے توق اتار دے. میں کیسے یہ روایت پڑھوں کہ راوی نے لکھا کہ توق اتر نہیں سکا, بلکہ توق کو کاٹنا پڑا, اور حداد آہنگر بے ہوش ہو گیا. یزید نے پوچھا, تو ایکسپرٹ آہنگر تھا, تیرا تو کام لوہے کو کاٹنا ہے, تو بے ہوش کیوں ہوا؟ کہا گوشت میں لوہا پھنس چکا تھا اور گوشت کم رہ گیا, ہڈیاں زیادہ رہ گئی. اللہ اکبر. اللہ سوائے غم حال محمد کے کسی غم میں نہ رو. آپ نے ماشاءاللہ دیکھیے دونوں جو آپ نے مرثیے سنے ہیں, آپ نے دیکھا آج کل کوئی ضرورت ہے مصائب پڑھنے کی؟ یہ تو بڑی قیامت کے دن ہے 40 کے, یہ ایام 40 ہیں. اللہ اکبر. یہ ایک روایت. دوسری روایت, یزید نے عابد بیمار کو بلایا کہ قید رہا کر رہا ہوں اور میں آپ کے بابا کا اور شہداء کربلا کا خون بہا دینا چاہتا ہوں. سنیں گے اپنے مولا کا جواب؟ سبحان اللہ. سیرت معصوم دیکھے, معصوم ایمرجنسی میں بھی ہو اس کی سیرت اپلیکیبل ہوتی ہے. عجب سیرت ہے معصوم کی. فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میری دادی عرش کا ستون پکڑ کے میرے باپ حسین اور ان کے ساتھیوں کا مقدمہ بارگاہ رب العزت میں پیش کرے گی, سامنے رسول کھڑے ہوں گے تو رسول کو خون بہا دے دینا. ہمیں حق نہیں ہے. اللہ اکبر. قید رہا ہوئی, 3 مطالبے مانوں گا. 3 مطالبے. عابد بیمار نے اپنی پھوپھی سے پوچھا, پھوپھی اماں یزید کہتا ہے 3 مطالبے مانوں گا. کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ بیٹا یزید سے کہیے کہ کربلا میں جو ہمارا مال لوٹا گیا وہ ہمیں من و عن واپس کیا جائے. ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے روایت سننی ہے. اس ملعون نے کہا کہ میں اس کی قیمت دیتا ہوں. سیدہ زینب کو جلال آ گیا, کہا اس مال میں تو میری ماں فاطمہ کی چادر بھی ہے. بالآخر لٹ کربلا کا مال مل گیا. جب ملا نا عزیز ہو تو برداشت کر سکو گے؟ جب ملا ایک ایک چیز آنے لگی. چادریں آئیں, چادریں فاطمہ بھی آئی. اس وقت قیامت وپا ہوئی جب 2 ٹیڑے یمنی دور آئے. ایک مرتبہ زینب عالیہ نے گوشوارے پکڑے اور زندان کے دروازے سے نکلی. عابد بیمار نے کہا بوبی اماں کہاں جاتی ہے؟ کہ جب تک تمہاری بہن زندہ تھی یمنی گوشواروں کو بڑا یاد کرتی.
جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ تیسرا جملہ، بس طویل زحمت نہیں، باقی مصائب کل آئیں گے۔ تیسرا جملہ، وہ شرطیں پوری ہو جائیں۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ بعض نے اسے پہلا لکھا ہے، بعض نے اسے دوسرا لکھا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سر شہداء کے واپس کیے جائیں، شہداء کے سر۔ اس پر ملعون کہتا ہے کہ کیا ممکن ہے میں سروں کی اجرت دے دوں؟ جس پر ام کلثوم کھڑی ہوئی اور کہا بیٹا سجاد ذرا اس سے پوچھ، ساری کائنات تل جائے تو میرے بھائی حسین کے سر کے ایک بال کے برابر۔ تیسرا مطالبہ، یزید ایک مکان خالی کرا دے۔ ہم اپنے بھیا کا جی بھر کے ماتم نہیں کر سکے، ہم اپنے بھیا کو جی بھر کے رو نہیں سکے۔ آپ رو رہے ہیں نا، ماتم کر رہے ہیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ زینب کی حسرت تھی کہ پابندی ختم ہو، میں اپنے غریب بھائی کا جی بھر کے ماتم کروں۔ بس عزیزو، مکان خالی ہوا، ماتم شروع ہوا، مجلس شروع ہوئی، اب سر آنے شروع ہوئے۔ دوران مجلس سر آئے ہیں، ایک ایک سر آتا ہے، بیویوں کے زخم کھل جاتے ہیں۔ جب قاسم کا سر آیا، ام فروہ آگے بڑھی، لاش کی پامالی یاد آ گئی۔ جب اکبر کا سر آیا، لیلا آگے بڑھی، سینے کا نیزہ یاد آ گیا۔ جب اصغر کا سر آیا، گلے کا چھدنا یاد آ گیا، رباب کی چیخیں نکل گئی۔ ایک ایک سر آ رہا ہے۔ دو سر ایسے آئے جن کو لینے کے لیے کوئی بی بی نہیں بڑھی۔ عابد بیمار نے اپنی ابا کا دامن بڑھایا۔ یہ کن کے سر ہیں؟ جن کی ماں زینب نے اپنے بھائی پر اور محمد کو صدقہ کر دیا تھا۔ جب صدقہ کر دیا تو اب یاد کیا کرنا۔ جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بس مجلس تمام ہوئی، ایک کا ایک جملہ رہ گیا میرے عزیزوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ سادات کرام کا قافلہ تیار ہونے لگا۔ یہ عجیب روایت ہے جو میں اب پڑھ رہا ہوں۔ میں نے اپنے مذہب کے بہت بڑے علامہ سے بچپن میں یہ روایت سنی تھی کہ بیویوں نے محسوس کیا کہ اس مکان میں ایک دکھیاری بی بی کی آواز آتی ہے جو بیٹا بیٹا کر کے روتی ہے۔ سیدہ زینب سے پوچھنے والی بیویوں نے پوچھا، بی بی یہ کون ہے جو آپ کے بھیا کو رو رہی ہے؟ کہا یہ ماں فاطمہ ہے، ہم جب سے مدینے سے چلے اس وقت سے ہمارے ساتھ آ رہی ہے۔ ماتم حسین۔ شبیر کی تربت پائے زینب کا بیان تھا، گھر جا کے کروں کیا، گھر جا کے کروں کیا، یاد آتے ہیں بچھڑے ہوئے، پھٹتا ہے کلیجہ، گھر جا کے کروں
کیا گھر جا کے کروں کیا گھر جا کے کروں کیا یاد آتے ہیں بچھڑے ہوئے پھٹتا ہے کلیجہ گھر جا کے گھر جا کے کروں کیا گھر جا کے کروں کیا یاد آتے ہیں بچھڑے ہوئے پھٹتا ہے کلیجہ گھر جا گھر جا کے خیموں میں لگی آگ قیامت کا سما تھا ہر سمت دھواں تھا ہر سمت دھواں تھا اسباب جو تھا لوٹ کے سب لے گئے آدھا گھر جا کے کروں کیا گھر جا کے کروں کیا ہمراہ میرے آئے یا سید سجاد ہم ہو گئے برباد ہم ہو برباد اب شام کے زندان میں سوتی ہے سکینہ گھر جا کروں کیا گھر جا کے کروں عباس نے تھے سخت مصیبت کا سفر تھا دشمن تھا زمانہ دشمن تھا ہر گام قیامت سہی وعدہ ہوا پورا گھر جا کے گھر جا کے کروں کیا خیموں میں لگی آگ قیامت کا سما تھا ہر سمت دھواں تھا ہر سمت تھا اسباب جو تھا لوٹ کے سب لے گئے آدھا گھر جا کے کروں کیا گھر جا کے کروں کیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین